حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز لباس پہنے ہوئے اپنی اولاد میں سے جنت اور دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یک آپ کی نگاہ ایک مسلمان پر پڑے گی جسے فرشتے جہنم کے لیے جاتے ہوں گے۔ حضرت آدم بے چین ہو کر پکاریں گے، اے احمد ادھر آؤ، آپ کی امت کا شخص ہے۔ ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آواز سن کر میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ٹھہر جاؤ۔ ملائکہ عرض کریں گے، آپ کا یہ امتی ساری زندگی گناہوں میں لت پت رہا اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے چھوڑا ہو۔ یہ سن کر آپ کہیں گے، میزان کے پلڑے میں میرے امتی کے اعمال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کا زندگی میں کیا کیا گیا ایک ہی نیک عمل پیش کریں گے تو نیکوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ملائکہ یہ دیکھ کر عرض گزار ہوں گے کہ اسے جنت لے جاؤ۔ اس آدمی نے عرض کیا، میں نے تو کبھی نیکی والا کام نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کیا تھا جو ہر نیک عمل پر بھاری ہے، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صافہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں بحالت یتیمی میں اپنی والدہ اور خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ اے بیٹا، اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کبھی نہ جانا، ورنہ وہ تمہیں اپنے دین پر کر دیں گے۔ لیکن میں نے چراگاہ میں بکریوں کو لے جا کر چھوڑ دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ارشادات سنتا رہا۔ پھر بکریوں کے پاس گیا اور تھنوں کو سوکھے پایا۔ میری خالہ نے مجھ سے کہا، آج تیری بکریوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا اور اپنی بکریوں اور خالہ کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنی بکریاں لے آؤ۔ میں بکریاں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے ان کے تھنوں اور ان کے پشت پر ہاتھ پھیر کر برکت کی دعا کی۔ اس وقت وہ دودھ اور چربی سے بھر گئی۔ پھر جب میں ان بکریوں کو لے کر خالہ کے پاس گیا تو وہ دیکھ کر بولی، اے بیٹے، ایسے ہی چرایا کرو۔ جب میں ان کو سارا واقعہ سنایا تو وہ دونوں یعنی خالہ اور والدہ مشرف با اسلام ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ دوران نماز آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا جیسے کسی کو پکڑ رہے ہوں۔ اختتام نماز پر صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک نورانی درخت دیکھا جو اپنے پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ میں نے اس درخت سے ایک خوشہ توڑا لیکن توڑ نہ سکا۔ اگر اس درخت سے خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے بندگان خاص میں سے 300 بندے زمین سے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں، اور 40 ایسے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں۔ 7 مقبولان بارگاہ کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں۔ 5 محبوب ایسے ہیں کہ قلب منور کے مطابق ہیں۔ 3 کے قلوب مقدسہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب انور کے مطابق ہیں، اور ایک مقدس ہستی ایسی ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب انور کے مطابق ہے۔ جب ایک کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک کو ان کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے، اور 3 میں سے کسی کا وصال ہو تو ان 5 میں سے ایک کو اس کی جگہ متعین کر دیتا ہے، اور جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 میں سے کسی کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور 40 میں سے اگر کوئی پیغام اجل کو لبیک کہتا ہے تو 300 میں سے ایک کو اس کی جگہ متعین کیا جاتا ہے، اور 300 میں سے اگر کوئی داعی اجل کی دعوت قبول کرتا ہے تو عام صالحین میں سے کسی کو ان مقام پر ترقی دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کی بدولت امت سے بلائیات دور فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو وصیت فرمائی کہ مجھے میرے وصال کے بعد روضہ شریف پر سے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام حاضر
है। इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के करीब दफन कर दिया जाए, वरना जन्नतुल बकी में तदफीन कर देना। जब दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अर्ज की गई कि यार गार हाजिर है, उनकी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किया जाए। उन्होंने हमें वसीयत की तो अगर हमें इजाजत हो तो वरना हम लौट जाएं। सहाबा फरमाते हैं उस वक्त हमें निदा दी गई, उन्हें इज्जत और इकराम के साथ दाखिल कर दो। सहाबा किराम फरमाते हैं हमने ये कलाम सुना मगर बोलने वाला कोई नजर न आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बवक्त वफात मुझे अपने करीब बिठाया और मुझे फरमाया, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे भी उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया, और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले जाना और मेरे दफन की इजाजत मांगना। फिर अगर तुम देखो कि दरवाजा खुल गया है तो मुझे मेरे आका के पास पहुंचा देना, वरना मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाना। हत्ता के हैदर करार फरमाते हैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया गया तो मैं सबसे पहले जल्दी दर अक़दस पर हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अबू बकर हाजिर दरबार हैं, रोज़ा मुक़द्दसा में दाखिल होने की इजाजत मांगते हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं मैंने देखा दरवाजा खुल गया, मैंने सुना कोई कह रहा है दोस्त को दोस्त के यहाँ दाखिल कर दो क्योंकि दोस्त दोस्त का मुश्ताक है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी अकील से मरवी है कि मैं एक वफ्द में शामिल होकर बारगाह नबवी में हाजिर हुआ। जब हम हाजिर हुए तो उन ऊँटों को मस्जिद के दरवाजे पर बिठाया और अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त हमारी हालत ये थी कि हमारे नजदीक उस शख्स से बढ़कर कोई शख्स नापसंदीदा ना होता था जो आपकी खिदमत में हाजिर होता, लेकिन जब हम आपकी महफिल से उठे तो कोई शख्स हमें उससे ज्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं था जो उनकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करे। हम में से किसी शख्स ने आपसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने अपने रब करीम से ऐसा मुल्क तलब क्यों न किया जैसा कि हजरत सुलेमान का था। आप हंसे और फरमाया, उम्मीद कवी है कि तुम्हारे नबी का मुल्क अल्लाह ताला के यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क से अफजल व बरतर है। अल्लाह ताला ने जिस नबी को मबूस फरमाया उसे एक दुआ का हक अता फरमाया। बाज ने उनको दुनियावी जाह जलाल का जरिया बनाया, अल्लाह ताला ने उसको उसका मतलूब अता फरमाया। बाज ने उस कौम की हिलाकत तो तबाही के लिए इस्तेमाल किया जब उन्होंने अताद से सरकशी की तो उस दुआ की वजह से हिलाक कर दिए गए, और अल्लाह ताला ने मुझे दुआ का हक अता फरमाया जो मैंने कयामत के दिन अपनी उम्मत की शफात के लिए अल्लाह ताला के यहाँ ज़खीरा कर रखा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि हबीब रब्बे दो जहां ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे जिन पर वो तशरीफ फरमा होंगे, मगर मेरा मिंबर खाली रहेगा, मैं उस पर नहीं बैठूंगा बल्कि अपने रब के हुजूर उस खौफ व अंदीशा के तहत खड़ा रहूंगा कि कहीं मुझे जन्नत की तरफ भेज दिया जाए और मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होने से रह जाए। लिहाजा मैं अल्लाह ताला से अर्ज करूंगा, ए परवरदिगार, उनका हिसाब जल्द शुरू किया जाए। चुनाचे उनको बुलाकर हिसाब शुरू किया जाएगा। उनमें से बाज महज रहमत खुदावंदी से दाखिल जन्नत होंगे और बाज मेरी शफात से जन्नत में दाखिल होंगे। मैं बस सिलसिला शफात जारी रखूंगा हत्ता कि मुझे उन लोगों की खबर दी जाएगी जिनको आग में भेजा जा चुका होगा और मैं उनके लिए भी शफात करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम एक जगह बैठकर आपका इंतजार कर रहे थे। आप तशरीफ लाए और उनके करीब बैठ गए और सुना कि वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बाज ने कहा, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। बाज ने कहा, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया। और बाज ने कहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। आपने उन सहाबा को सलाम किया और फरमाया, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना और तुम्हारे ताज्जुब को भी मुलाहजा किया। ये ठीक है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा कलीमतुल्लाह हैं और हजरत आदम सीउल्लाह हैं, लेकिन मैं हबीबुल्लाह हूँ। आगाह हो जाऊं कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर अपने मुबारक हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, और रोए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ जिब्राइल,
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا، حالانکہ تیرا رب بہتر جانتا ہے، اور پوچھ کے انہیں کون سی چیز رلاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کلمات بتائے جو دعا میں کہے تھے۔ اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا، میرے حبیب خدمت میں جاؤ اور کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں ناخوش نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز لباس پہنے ہوئے اپنی اولاد میں سے جنت دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یک آپ کی نگاہ ایک مسلمان پر پڑے گی، جیسے فرشتے جہنم کے لیے لے جاتے ہوں گے۔ حضرت آدم بے چین ہو کر پکاریں گے، اے احمد ادھر آؤ، آپ کی امت کا شخص ہے۔ ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آواز سن کر میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ٹھہر جاؤ۔ ملائکہ عرض کریں گے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار، میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کریں گے۔ ملائکہ اسے میزان کی طرف لے کر چلیں گے اور حضور ایک چھوٹا سا پرچہ نہایت سفید اپنے پاس سے نکال کر میزان عدالت کے دائیں پلڑے میں رکھ کر فرمائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترازو اٹھاؤ۔ اس پرچے کے ترازو میں رکھتے ہی نیکیاں بھاری اور گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا، لو اس کی نجات ہو گئی، یہ بخشا گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر وہ شخص کہے گا، اے نیک صورت نیک سیرت، آپ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور یہ پرچہ کاغذ کا وہ درود تھا جو تو نے کسی وقت مجھ پر بھیجا تھا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذل حجاز میں تھے۔ یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں ہر سال منڈی لگتی ہے۔ ابو طالب کو پیاس لگی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین میں سے پانی نکلنے لگا۔ فرمایا، چچا پانی پی لو۔ ابو طالب کہتے ہیں، میں نے پانی راہ سیر ہو کر پیا۔ جب میں پانی پی چکا تو آپ نے پانی نکلنے کی جگہ اپنا پاؤں رکھ کر دیا تو پانی بند ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں پر چلتے تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے، یعنی وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیز چلنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا۔ جب آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا آپ کے قدموں کے نیچے زمین لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے میں مشقت اٹھاتے، اور آپ بآسانی بے تکلف چلتے مگر پھر بھی سب سے آگے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 300 میل میں پھیلا ہوتا تھا، 75 میل میں انسان، 75 میل میں جنات اور 75 میل میں پرندے اور 75 میل میں حیوانات۔ آپ اتنا عظیم لشکر لے کر وادی نمل سے گزر رہے تھے کہ ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں یہ لشکر سلیمانی کچل نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا اور لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا تاکہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ آج کل سائنس کا زمانہ، خوردبین ایجاد ہو چکی ہے جس سے باریک چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جس سے چیونٹی کی آواز سنی جا سکے۔ یہ آواز سننا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ جہاں عقل انسانی عاجز ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماع کا یہ کمال ہے تو سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماع کا کتنا بڑا کمال ہوگا، جو ہر نبی سے عظیم، جو ہر نبی سے اعلیٰ ہے، جو ہر نبی سے با کمال، جو اگلوں اور پچھلوں کے ہیں رہنما۔ آپ ہیں حضور اکرم، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔